الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذرّی موقع اور بہترین موقع عنایت فرمایا جس میں ہمیں قربانی جیسی عبادت بھی نصیب ہوئی۔ ہم میں سے جو استطاعت رکھتے تھے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی اور جن کو استطاعت دی، انہوں نے قربانیاں بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے شخص کے لیے اور ہر ایمان سے مالا مال ہونے والے شخص کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی عبادت کا موقع دے، توفیق دے، تو ان کے دل میں یہ آرزو اور تمنائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو شرف قبولیت سے بھی نوازے۔ یہ بات ہم سب کو بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ عبادت کو شکلی طور پر ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ جب تک وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہو، یقیناً ہم اس میں کتنی محنتیں کر لیں، کتنی مشقتوں کو برداشت کر لیں، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وہ عبادتیں اللہ کے پاس اس وقت قابل قبول ہوں گی جب ان عبادتوں میں اخلاص پایا جائے گا، نیت کی درستگی ان عبادتوں میں شامل حال ہوں گی، اور پھر وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہوں گا۔ یقیناً یہ موقع ابھی ہمارے پاس ہے کہ ہم نے قربانیاں دی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف بنایا کہ ہم قربانی دیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں جن کے تعلق سے قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی بھی قربانی دینی چاہیے، نفس کی اور نفسانی خواہشات کی۔ انہی چیزوں میں سے آج ایک اہم چیز اور اہم عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے انا، تکبر، میں، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی یہ سارے الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں اور وہ ہے گھمنڈ اور تکبر۔
ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو قربان کر دیں، ان چیزوں کو قربان کر دیں۔ ہمارے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جانیں کہ تکبر اور گھمنڈ کہتے کسے ہیں۔ بعض دفعہ اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو شاید ہم کسی کو ان کے رہن سہن کے انداز سے، ان کے بات چیت کے انداز سے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ آدمی گھمنڈ والا ہے یا تکبر والا ہے۔ کسی کے نیچرلی ان چیزوں سے تکبر اور گھمنڈ کھل کر سامنے نہیں آتی۔ یقیناً ہر ایک کے بات چیت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کسی میں بات چیت کرنے کا انداز اور لہجہ نہایت ہی نرم ہوتا ہے، کسی کے بات چیت کرنے کا انداز تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، ان کے انداز میں تھوڑی سختی پائی جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی گھمنڈی یا تکبر والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر یہ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں کہ کسی کے لہجے میں وہ نرم خو پائی جاتی ہے، نرم انداز وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، بات کرنے میں بالکل بہت سختی اختیار کرتے ہیں، ان کا انداز ہی ویسی ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اندر تکبر یا گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ، کبریائی، انا، میں، یہ چیزیں کہتے کس کو ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں تکبر اس چیز کو کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا مانے، اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا سمجھے، اپنا مقام و مرتبہ ہر انسان سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے فضیلت والا سمجھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں۔ انسان کے لیے تکبر اس لیے بھی زیبا نہیں دیتا کہ یہ تکبر، کبریائی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ جو کبر ہے، بڑائی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ صفت زیب نہیں دیتا، اس کے علاوہ کسی کو یہ صفت، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس صفت کو اپنے اندر کیا کرے، پیدا کرے۔ یہ کبر، یہ کبریائی، تکبر، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اور صرف یہ کبریائی، تکبر اور بڑکپن، فضیلت والا، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ آسمان و زمین میں اسی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے اندر کبریائی کو پیدا کر لے، اپنے اندر کبر اور تکبر کو پیدا کر لے۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچہ سورۃ الجاثیہ میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین میں کبریائی اور بڑائی ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ تکبر، گھمنڈ، یہ صفت انسان کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اسے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کی مختلف شکلیں ہیں، الگ الگ اس کی شکلیں ہیں۔ تکبر کی چند شکلیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ اس بات سے اندازہ ہو کہ تکبر کہتے کس کو ہیں اور اس کو اور تفصیلی طور پر ہم جان سکیں۔ پہلی بات، تکبر کہتے ہیں حق کو جھٹلا دینے کو۔ انسان کے اندر جب یہ صفت ہو، گھمنڈی والا اور تکبر والا، کبریائی والا، تو پھر انسان اگر اس کے خلاف ہو تو حق کو قبول نہیں کرتا، چونکہ ان کے اندر وہ گھمنڈ ہے، وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو اونچا رکھتا ہے، ہر ایک سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر اچھی صفت پائی جائے جو کہ حقیقت سے متعلق ہو، وہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور اسے قبول کرنے سے اس کے اندر کی یہ صفت ہی انہیں روکتی ہے۔ یہ جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، یہ چیز انہیں روکتی ہے۔ اس لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی حق کو کیا کرے؟ جھٹلا دے، حق کو قبول نہ کرے، اسے بھی تکبر اور گھمنڈ کہتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اور اس کی تفصیلی باتیں بھی آ چکی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس،
کبر کہتے ہیں حق کو قبول نہ کرنا، حق کو جھٹلا دینا اور انسان کو ذلیل اور رسوا سمجھنا، اپنے علاوہ ہر شخص کو کمتر سمجھنا، اپنے سے کم تر اسے آنکنا، یہ کیا ہے؟ اسے کبر کہتے ہیں۔ اور تکبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خاندانی، قبیلہ اور رشتہ داروں کے وقار کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بولے، اپنے خاندانی وقار کو باقی رکھنے کے لیے، اس کا رعب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے، تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ تکبر اور گھمنڈ کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سختی کے ساتھ منع کیا کہ آدمی اپنے خاندان کے ذریعے سے گھمنڈ کرے، اپنے آبا و اجداد کو لے کر تکبر کا اظہار کرے۔ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص منع فرمایا ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے تکبر کو نکال پھینکا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ تم نے ایمان کو قبول کیا، ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو پایا، زمانہ جاہلیت کے اوصاف جو تمہارے اندر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ذریعے سے ان چیزوں کو دور کر دیا۔ جتنے اوصاف، برے اوصاف تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے پائے جاتے تھے، سارے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے دور کر دیا۔ ایمان کے آنے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد دلایا، ان اللہ عز وجل قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے تکبر کو دور کر دیا، وفخرها بالآباء، اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے کو بھی دور کر دیا۔ یقیناً ایمان والا شخص اپنے آبا و اجداد پر اس طرح سے فخر نہیں کرے گا جس طرح کرنے سے منع کیا شریعت نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، لوگ دو طرح کے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا مؤمن تقی، متقی ایمان والا، اور آگے ارشاد فرمایا وفاجر شقی، اور بد نصیب فاجر فاسق گنہگار، دو طرح کے لوگ ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم آدم کے اولاد ہو اور آدم علیہ السلام ہم سبھی جانتے ہیں مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ حکم دیا، یہ ارشاد فرمایا اور مومنین کی رہنمائی کی، لَيَدْعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِالْأَقْوَامِ، انسان کو اور آدمی کو ضرور بالضرور اپنے قوموں کی طرف سے فخر اور گھمنڈ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ انما ہم فحم من فحم جہنم، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہوگا، جہنم کے آگ کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہوگا۔ جو شخص اپنے اقوام کے تئیں گھمنڈ اور فخر میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ دوسری مثال دی اور یہ ارشاد فرمایا اَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النِّتْنِ، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، یعنی اپنے اقوام کے ذریعے سے فخر کرنے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کالے بھوریں سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا قیامت کے دن، جو اپنے ناک سے بِأَنْفَعِهَا نَتِن بدبو پھیلاتا ہے، بدبو کو پھینکتا ہے۔ جعلان کہتے ہیں گوبر میں پیدا ہونے والے کیڑے کو، جو نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے ذریعے سے مثال دیا کہ جو شخص قوم کے تئیں گھمنڈ اور فخر میں مبتلا ہوگا، تکبر اور کبر میں مبتلا ہوگا، اپنے اقوام، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے ذریعے سے وہ تکبر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تکبر اور گھمنڈ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر جانے اور زمین پر اکڑ کر چلے، زمین پر سینہ تان کر چلے، اور راستے پر اس طرح سے چلے کہ راستے میں دیگر لوگوں کو اور دیگر چلنے والوں کو وہ اپنے سے کمتر سمجھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر اس طرح سے نہ چلو
کہ تم لوگوں سے اپنا منہ موڑ لو، گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر اسے اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہوئے راستوں پر اس طرح سے نہ چلو کہ تم اپنا منہ لوگوں سے کیا کر لو، موڑ لو۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم لوگوں سے اپنا منہ گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہ موڑ لو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چلو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ آسمان و زمین اور اس کے خلا میں موجود ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہیں۔ انسان کو یہ بات زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی زمین پر اترا کر چلے، اللہ کے بنائے ہوئے اس زمین پر اترا کر چلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے انسان کو سیکنڈوں میں تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا شخص کو زمین پر دھسا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بنائے ہوئے زمین اور آسمان اور اس کے خلا کے درمیان موجود ساری چیزوں کو جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اسے اسی طرح مقام و مرتبہ دے۔ انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا نہ سمجھے اور اپنے سے کے علاوہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ اگر ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہلاک اور برباد کر دے۔ اور اسی چیز سے سورہ لقمان کی اس آیت سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم لوگوں سے اپنا منہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے نہ موڑ لو اور زمین پر اترا کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں نکلا، اپنے بڑے بال اس کو اچھی طرح سجا کر اور اپنے اوپر بہترین چادر لٹکا کر وہ باہر نکلا، اور اسے یہ چیز گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا نفس اسے اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ اپنے علاوہ ہر شخص کو وہ کمزور سمجھتا تھا۔ قد اعجبتہ نفسہ، اس کا نفس اسے بہت ابھار رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اپنے علاوہ ہر شخص کو کمزور اور حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس شخص کو زمین میں دھسا دیا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، وہ شخص قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا کر لوگوں کو متنبہ کیا کہ جو شخص گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوگا، یہ ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہو سکتا ہے انسان اسی طرح اس دنیا میں ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے کہ آدمی تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ چوتھی چیز اور چوتھی قسم یعنی تکبر کے چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکا کر اپنے آپ کو گھمنڈ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ سے تکبر کو اظہار کرتا ہے، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کپڑا کیا کرے، ٹخنے سے اوپر رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، لوگوں کے سامنے اپنا گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کر سکے۔ بہت مشہور روایت ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ روایت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تین طرح کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں؟ المسبل ازارہ، پہلا شخص وہ ہے، پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہوں۔ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، انسان کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر گھومتا پھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اسے پاک و صاف کرے گا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہو۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں والمنان، جو احسان جتلا کر لوگوں کو دے کر احسان جتلائے اور احسان جتلا کر انہیں تکلیف پہنچائے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچ دے،
یعنی اپنے سامان کے عیوبات کو چھپا کر، لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کے عیوبات کو چھپائے اور جھوٹی اس کے جو خوبیاں ہیں اسے بیان کر کے لوگوں سے بیچ دے، تو ایسا بھی شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پانچویں قسم تکبر کے اقسام کو بیان کرتے ہوئے کہ لوگ یہ پسند کرے، تکبر کی یہ بھی ایک قسم ہے، لوگ یہ پسند کرے اور اسے اچھا لگے کہ کوئی آدمی آئے یا وہ جب آئے تو جو لوگ بیٹھے ہوں اس کے استقبال میں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ چیز اچھی لگے تو یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اگر وہ بیٹھا ہے، کوئی اور آدمی آیا اور یہ بڑے آدمی کو یہ بات اچھا لگے، مزہ لگے اس کو کہ وہ آنے والا آدمی یا بڑا آدمی آئے، کوئی چھوٹا آدمی بیٹھا ہو اور بڑا آدمی یہ خواہش کرے یا اسے اچھا لگے کہ وہ چھوٹا آدمی اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من سرہ ان یتمثل الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص کو یہ بات خوش کر دے کہ لوگ اس کی آمد سے کھڑے ہو جائیں، جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ لوگ اس کے آمد سے کھڑے ہو جائیں، جب وہ آئے تو احترام میں کھڑے ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ جہنم میں بنائے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے احترام میں اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بھی اس طرح سے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، احترام بہت تھا۔ کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کر سکتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو صحابہ کرام باتوں کو سن کر بعض دفعہ کانپنے لگتے۔ روایتوں میں آیا ہے جب آپ وضو کرتے تو آپ کے جو پانی بچ جاتا اسے لینے کے لیے لڑ پڑتے تھے، اتنا احترام کرتے۔ لیکن اس طرح سے کرنے میں جس میں انسان کے اندر تکبر جھلکتی ہو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا۔ چنانچہ جس انسان کو یہ بات خوش کرے کہ میرے آنے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے احترام میں لوگ کھڑے ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آج معاشرے میں دیکھیے، کوئی آدمی کسی کا پیر چھو رہا ہوتا ہے، کسی کے احترام میں جھٹ سے کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان کی ہے کہ من سرہ، جسے بھی یہ بات خوش کرے، ان یتمثل لہ الرجال قیاما، کہ آدمی اس کے آمد سے کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تکبر کی یہ ایک شکل ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند شکلیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ جس سے تکبر جھلکتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی کہ انسان کے اندر جو فطری چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے رہن سہن، ان کے چلن اور ان کے بات چیت کے انداز سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی تکبر والا ہے یا گھمنڈ والا ہے۔ ہر آدمی کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ آدمی ہوتے ہیں بہت نرم خو ہوتے ہیں، بہت نرمی سے لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جس کے اندر فطری طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کا انداز تکلم، بات کرنے کا انداز تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آدمی گھمنڈ والا ہے یا تکبر والا ہے، بلکہ آدمی کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی حق بات کو آپ کے سامنے اور آپ کے منہ پر بول دے، اس سے بہتر آدمی اور اس سے بہتر دوست آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے کہ اگر آپ کی خامی اور آپ کے نقص کو آپ کا دوست یا آپ کا جاننے والا یا کوئی اجنبی شخص بھی آپ سے ڈسکس کرے، آپ کو بتلائے کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ نقص ہے، تو یاد رکھیے یہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا بھلائی کرنے والا ہے، آپ کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اس طرح سے بتلائے، اگرچہ یہ چیزیں وقتی طور پر اور سڈن جب یہ چیزیں کی جائیں تو فطری طور پر انسان کو ہو سکتا ہے بعض دفعہ کیا لگے؟ برا لگے، لیکن یقین جانیے کہ آپ کے لیے بہترین دوست وہی ہے جو آپ کے خامیوں کو ختم کرنا چاہے۔ یقیناً
جو آدمی ہماری برائی چھپائے اور ہمیں رہنمائی نہ کرے اپنی خامیوں پر، اور جو چیزیں ہمارے اندر ہیں شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہوں، اگر ان خامیوں کی رہنمائی کوئی جاننے کے بعد چھپا لے، اور اس کے چھپانے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلف محسوس ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی عمر دراز ہے، کوئی کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، شاید بولوں تو غصہ ہو جائے یا وہ برا مان جائے، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، شاید یہ وجوہات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان وجوہات سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کریں، اگرچہ وقتی طور پر ہمیں برا لگے، اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی کی بھی رہنمائی کرنے کے ایک انداز ہیں، ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کریں، ان کے اندر سے وہ برائی ختم کریں، تو ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں اچھے انداز میں ان کے سامنے ڈسکس کریں۔ یقیناً اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں اور ایک مجمع میں انہیں کھڑا کر کے یا سب کے سامنے انہیں کہیں کہ آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ انسان کے عزت نفس کا مسئلہ ہے کہ انہیں برا لگے گا، اور یقیناً یہ ذلت اور رسوائی کا بھی سبب ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور ہم عمومی طور پر لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان برائی سے ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے، تو اب ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مجلس میں 20 لوگ بیٹھے ہوں یا 20 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اور کسی ایک کا فون بج گیا ہو اور امام کو پتہ ہو کہ فلاں شخص کا فون بجا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان برائی سے ہر ایک کو یا ان خامیوں سے ہر ایک کو متنبہ کرے، تو اب کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کے نقصانات کا اظہار کریں، ان کے نقصانات لوگوں کو بتلائیں، اور پھر کیا کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ جن کا بجا ہے وہ بھی سمجھے گا کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جن کا نہیں بجا ہے وہ بھی سمجھے گا کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جن کا بجا ہے ان کی ذلت اور رسوائی بھی نہیں ہوگی اور ہر ایک کی رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انفرادی مسئلہ ہے، کوئی شخصی مسئلہ ہے جو کسی ایک کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اب ہمیں مجمع میں ان کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے یا مجمع میں ان کو نہیں بتلانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ کہیں تنہائی میں ہم ان سے ملاقات کریں اور ان سے بات چیت کریں اور پھر انہیں یہ باتیں سمجھائیں۔ اس لیے اس دنیا میں، اس معاشرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، الگ الگ لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو چیزیں ایک ہی طرح کی پسند ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کسی کے تکبر اور گھمنڈی ہونے کے، کسی کے متکبر اور گھمنڈی ہونے کے ناپنے کو یہ معیار نہیں بنانا چاہیے کہ ان کا انداز بہت سخت ہے، گھمنڈی ہے، وہ بات ایک دم منہ پہ بول دیتا ہے گھمنڈی ہے۔ نہیں، اسے گھمنڈی یا متکبر نہیں کہیں گے۔ تکبر کے جو اقسام آپ کے سامنے ابھی رکھے گئے ہیں، ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز پائی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہیں۔ یہ چند چیزیں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئیں، انشاءاللہ آئندہ بھی چند اور چیزیں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گھمنڈ، تکبر، انا اور کبریائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔